بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفہ منصور کو نصیحت۔ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن بن عمرو اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ساحل سمندر پر تھا کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے مجھے بلایا۔ میں اس کے پاس آیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے خلافت کے آداب کے مطابق اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور مجھے بیٹھنے کو کہا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، اے اوزائی، ہمارے پاس آنے میں تمہیں دیر کیوں ہوئی؟ میں نے کہا، اے خلیفہ، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا، اے خلیفہ، دیکھ لو، جو میں تم سے بیان کروں اس سے غافل نہ ہونا۔ اس نے کہا، میں اس سے کیسے غفلت کر سکتا ہوں، حالانکہ میں نے خود اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا ہے۔ اس بارے میں آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے لیے آپ کی طرف بڑھا ہوں۔ میں نے اسے کہا، مجھے خوف ہے کہ اسے سن کر تم اس پر عمل نہیں کرو گے۔ یہ سن کر اس کا دربان مجھ پر چلایا اور اپنا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھایا تو ابو جعفر منصور نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، یہ ثواب کی مجلس ہے، سزا کی نہیں۔ یہ سن کر میرا دل خوش ہو گیا اور میں نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ میں نے کہا، اے خلیفہ، مروی ہے کہ حضرت سیدنا مکحول دمشقی علیہ رحمہ صحابی رسول حضرت سیدنا عطیہ بن بشر مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے دین کے سلسلے میں کوئی نصیحت آئے تو وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک نعمت ہے جو اس کی طرف لائی گئی ہے۔ اگر شکر کے ساتھ اسے قبول کر لے تو ٹھیک، ورنہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے خلاف حجت بن جاتی ہے تاکہ وہ اس کے گناہ اور اللہ عز و جل سے ناراضی میں زیادتی کا باعث ہو۔ اے خلیفہ، مروی ہے کہ حضرت سیدنا مکحول دمشقی علیہ رحمہ صحابی رسول حضرت سیدنا عطیہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما وال مات غاشا لرعیتہ حرم اللہ علیہ الجنہ، یعنی جو حاکم اس حال میں مرا کہ اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہو تو اللہ عز و جل اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ اے خلیفہ، جو حق کو ناپسند کرتا ہے وہ گویا اللہ عز و جل کو ناپسند کرتا ہے۔ بے شک اللہ عز و جل واضح حق ہے، اور اسی ذات نے جب امور سلطنت تمہارے سپرد کیے تو تمہارے لیے رعایا کے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری قرابت کے باعث نرم کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر مہربان اور رحم فرمانے والے اور اپنے ہاتھ سے ان کی غمخواری کرنے والے تھے۔ لوگ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے اور اللہ عز و جل کے نزدیک بھی آپ محمود تھے، لہذا تمہیں بھی یہی لائق ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر رعایا کے حقوق بجا لاؤ، اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ان میں انصاف قائم کرنے والے اور ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والے ہو جاؤ۔ ان پر دروازے بند نہ کرو اور نہ ہی اپنے اور ان کے درمیان کوئی آڑ قائم کرو۔ ان کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر خوش ہو جاؤ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو پریشان ہو جاؤ۔ اے خلیفہ، خلافت سے پہلے تم پر صرف اپنے نفس کی ذمہ داری تھی، اور اب تمام رعایا کی ذمہ داری تم پر ہے، خواہ وہ کالے ہوں یا گورے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ہر ایک کا تمہارے انصاف میں حصہ ہے۔ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب ان میں سے گروہ در گروہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک تمہارے خلاف کسی مصیبت کے پہنچنے یا ظلم ڈھانے کی شکایت کرتا ہوگا۔ اے خلیفہ، حضرت سیدنا مکحول دمشقی علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک ٹہنی ہوا کرتی جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسواک فرمایا کرتے اور اس سے منافقین کو ڈرایا کرتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ ٹہنی کیسی جس سے آپ کی امت کے دل ٹوٹ گئے اور روب سے بھر گئے؟ تو پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے لوگوں کے پردے چاک کیے، ان کے خون بہائے، ان کے گھروں کو ویران کیا، انہیں ان کے شہروں سے نکالا اور ان پر اپنا خوف مسلط کیا۔ اے خلیفہ، حضرت سیدنا مکحول دمشقی علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے غیر ارادی طور پر ایک اعرابی کو خراج پہنچی تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل نے آپ کو جبار اور متکبر بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرابی کو بلایا اور اس سے فرمایا، مجھ سے قصاص لو۔ عرابی نے عرض کی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا اگرچہ آپ میری جان لے لیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اے خلیفہ، اپنے نفس کے فائدے کے لیے نفس کو مشقت میں ڈالو اور اس کے لیے اپنے رب عز و جل کے پاس سے امان حاصل کر لو، اور اس جنت کی رغبت کرو جس کی چوڑائی آسمانوں زمین کے برابر ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کسی کی کمان کے برابر جنت میں جگہ
دنیا و مافیا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اے خلیفہ اگر تم سے اگلوں کے لیے ملک باقی رہتا تو تم تک نہ پہنچتا، اور اسی طرح تمہارے لیے بھی باقی نہیں رہے گا جیسے دوسروں کے لیے نہیں رہا۔ اے خلیفہ جانتے ہو آپ کے جد امجد حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت مقدسہ ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها سورہ الکہف ترجمہ، ہماری اس نوشتہ تحریر کو کیا ہوا نہ اس سے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو۔ کی تفسیر میں کیا فرمایا ہے؟ وہ فرماتے ہیں صغیرہ سے مراد مسکرانا اور کبیرہ سے مراد ہنسنا ہے۔ پھر ان اعمال کا کیا حال ہوگا جو ہاتھوں اور زبان سے سرزد ہوئے۔ اے خلیفہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھے خوف ہے کہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، تو جو تمہاری رعایا میں سے ہوتے ہوئے تمہارے عدل و انصاف سے محروم رہا اس کے بارے میں تم سے کیوں کر پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ اے خلیفہ تمہارے جد امجد حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت طیبہ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ سورہ صاد ترجمہ، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ کی جو تفسیر کی ہے جانتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل زبور شریف میں ارشاد فرماتا ہے، اے داؤد جب تمہارے سامنے دو فریق مدعی اور مدعا علیہ پیش ہوں اور ان میں سے ایک کی طرف تمہارا میلان ہو تو اپنے دل میں ہرگز یہ تمنا نہ کرنا کہ حق اسے ملے اور یہ دوسرے پر کامیابی پائے، ورنہ میں دفتر نبوت سے تمہارا نام ختم کر دوں گا، پھر نہ تم میرے خلیفہ ہوگے اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی بزرگی ہوگی۔ اے داؤد میں نے اپنے رسولوں کو اپنے بندوں کی طرف نگہبان بنا کر بھیجا ہے جیسے اونٹوں کے نگہبان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نگہبانی کے طریقوں کو جانتے ہیں، ایک تدبیر کے ساتھ ان سے نرمی برتتے ہیں، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتے اور کمزور و لاغر کو دانہ پانی دیتے ہیں۔ اے خلیفہ تم ایسی آزمائش میں ڈالے گئے ہو کہ اگر آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر ڈالی جاتی تو وہ اسے اٹھانے سے انکار کر دیتے اور اس سے ڈرتے۔ اے خلیفہ مروی ہے کہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انصار میں سے ایک شخص کو صدقہ پر عامل مقرر فرمایا، پھر کچھ دن بعد انہیں وہیں پر مقیم دیکھ کر ان سے پوچھا، تمہیں اپنے کام کی طرف نکلنے سے کس چیز نے روکا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے شخص کی مثل اجر ہے؟ عرض کی ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا تو کیوں نہیں گئے؟ عرض کی مجھے خبر پہنچی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کے معاملات میں سے کسی معاملے پر والی بنا تو قیامت کے دن اسے اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا اور اسے اس کا عدل و انصاف ہی کھول سکے گا، پھر اسے جہنم کے پل پر کھڑا کیا جائے گا، وہ پل اسے ایسا جھٹکا دے گا کہ اس کا ہر عضو اپنی جگہ سے ہل جائے گا، اس کے بعد اسے پہلی حالت پر لایا جائے گا تاکہ اس سے حساب لیا جائے، اگر وہ نیک ہوا تو اپنی نیکی کے باعث نجات حاصل کر لے گا اور اگر بد ہوا تو بدی کے باعث پل ٹوٹ جائے گا اور وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت کی گہرائی میں جا گرے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، تم نے یہ کس سے سنا ہے؟ اس نے عرض کی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری اور حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بلا کر ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کی، جی ہاں ہم نے یہ بات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہائے عمر جب حکومت میں یہ کچھ ہے تو کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کی ذمہ داری وہ لے گا جس کی ناک اللہ عز و جل کاٹ دے اور اس کا چہرہ خاک آلود کر دے۔ یہ سن کر ابو جعفر منصور نے رومال لے کر اپنے چہرے پر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، حتیٰ کہ مجھے بھی رلا دیا۔ پھر میں نے کہا، اے خلیفہ آپ کے جد امجد حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ یا طائف یا یمن کی حکومت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے عباس، اے نبی کے چچا، نفس کو عبادت الہی سے زندہ کیے رکھنا اس حکومت سے بہتر ہے جس کی تم حفاظت نہ کر سکو۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے چچا کے لیے نصیحت اور شفقت ہے اور خبر دی کہ میں نے بے اذن الہی تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ جب اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورہ شعراء ترجمہ، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عباس، اے نبی کی پھوپھی صفیہ، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ عز و جل کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا، میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔
मुफस्सर शहीद हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमा इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, ये हदीस अव्वल तबलीग यानी तबलीग की इब्तदा की है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईमान का हुक्म दे रहे हैं। मकसद ये है कि फ़ातिमा ईमान लाओ, अगर ये ईमान कबूल न किया तो ये सब नसब काम न आएगा, और जो शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नस्ब में तो हो मगर मोमिन न हो, वो सैयद नहीं, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं। रब ताला सैयदना नुखैला अस्लामा से फरमाता है, इन्नहु लैसा मिन अख्लिका इन्नहु अमलुन गैर सालिहिन, सूरह हूद। ऐ नूह, ये कनान तुम्हारा घर वाला नहीं, क्योंकि वो बदकार है। कोई मरज़ई, राफदी, चकरालवी, वहाबी सैयद नहीं हो सकता, क्योंकि सैयद होने के लिए ईमान ज़रूरी है, और वो ईमान से बेबहरा है। कुफर की वजह से सारे निस्बती रिश्ता टूट जाते हैं, इसीलिए काफिर नामोमिना से निकाह कर सके और नामोमिन की मीरास पाए, और नामोमिनों के कब्रिस्तान में दफन हो। जब काफिर औलाद को मोमिन बाप की माली मीरास नहीं मिल सकती, तो काफिर को नस्बी शराफत व इज़्ज़त कैसे मिल सकती है। अबू लहब बनी हाशिम से है, मगर उसकी कोई शराफत नहीं, लिहाजा सिर्फ मोमिन सादात कराम उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नस्ब शरीफ से ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से सारे मुसलमान फ़ायदा उठाएंगे कि जहन्नमी जन्नती हो जाएंगे और गुनाहगार माफ़ी पाएंगे। जब निस्बत काम आ रही है तो नस्ब क्यों काम ना आएगा। खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, पुख्ता अकल और दुरुस्त तदबीर वाला ही लोगों के अमूर को चला सकता है, कि जिसका ना कोई ऐब ज़ाहिर हो और ना ही उसकी तरफ से किसी की पर्दादरी का खौफ हो, और वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत का लिहाज ना करता हो। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ही इरशाद है कि हाकिम 4 किस्म के हैं। नंबर 1, वो ताकतवर हाकिम जो अपने आप को भी मना करे और मताख्तों को भी मना करे। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में जहाद करने वाले की तरह हैं, उस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का दस्ते कुदरत रहमत के साथ फैला हुआ होता है। नंबर 2, वो कमज़ोर हाकिम जो ख़ुद को तो मना करे लेकिन उसकी कमज़ोरी की वजह से उसके मातहत ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करें। ये हिलाकत के किनारे पर है, अलबत्ता अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर रहम फरमाए तो बच सकता है। नंबर 3, वो हाकिम जो अपने मातहतों को तो मना करे लेकिन ख़ुद ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी बसर करे। ये खुतामा यानी राया के साथ जुल्म करने वाला हाकिम है, जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदतरीन हाकिम खुतामा है, ये अकेला हलाक होता है। वो हाकिम जो खुद भी और उसकी राया भी ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी बसर करे, ये दोनों हिलाकत में हैं। ए खलीफा, मुझे खबर पहुंची है कि हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, मैं आपके पास ऐसे वक्त हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से आग फूंकने वाली फूंकनियों को आग पर रख दिया गया है, ताकि क़यामत के लिए आग को भड़काया जाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, मुझे आग के बारे में बताओ। उन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे भड़काने का हुक्म फरमाया तो 1000 साल तक उसे भड़काया गया, हत्ता कि सुर्ख हो गई। फिर 1000 साल तक भड़काया गया तो ये जर्द हो गई। फिर 1000 साल तक भड़काया गया तो ये स्याह हो गई। अब ये स्याह तारीक है, उसके अंगारे रोशन नहीं होते और ना ही उसके शोले बुझते हैं। उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया है, अगर जहन्नमियों के कपड़ों में से कोई कपड़ा ज़मीन वालों के लिए ज़ाहिर हो जाए तो तमाम के तमाम लोग मर जाएंगे, और अगर जहन्नम के पानी में से एक डोल ज़मीन के पानियों में मिला दिया जाए तो जो भी उसे चखे मर जाए। और वो जंजीर जिसका जिक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया है, अगर उसकी एक कड़ी ज़मीन के तमाम पहाड़ों पर रख दी जाए तो वो पिघल जाएं और उसे ना उठा सकें। और अगर किसी शख्स को जहन्नुम में दाखिल करके निकाला जाए तो उसकी बदबू, बदसूरती और हैबत से ज़मीन वाले मर जाएं। ये सुनकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे, और आपके रोने की वजह से हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी रोने लगे। फिर हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप रो रहे हैं, हालांकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपके सबब आपके अगलों और पिछलों के गुनाह बख्श दिए हैं। इरशाद फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? और ए जिब्राइल, तुम क्यों रोए, हालांकि तुम तो रूहुल अमीन हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल की वही पर अमीन हो। अर्ज़ की, मुझे खौफ है कहीं मैं भी उस आजमाइश में न डाल दिया जाऊँ जिसमें हारूत और मारूत को डाला गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक जो मेरा मुकाम व मर्तबा है, इस पर भरोसा करने से मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुफिया तदबीर ने रोका हुआ है। फिर आप दोनों रोते रहे, हत्ता के आसमान से निदा दी गई, ए जिब्राइल और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम दोनों को अपनी मासियत और उस पर होने वाले अजाब से अमान दे दी है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फजीलत तमाम अम्बिया पर ऐसे है जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तमाम मलाइका पर। ए खलीफा, मुझे खबर पहुंची है कि खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, जब मेरे पास 2 फ़रीक मुद्दई व मुद्दा अलैह आएँ और उनमें से एक हक़ से आराज़ करने वाला हो, अगर तो मुझे उसकी तरफ माइल पाए, ख्वाह करीब में ऐसा मामला हो या दूर में,
تو مجھے پلک جھپکنے کی مقدار بھی مہلت نہ دینا۔ اے خلیفہ، سب سے زیادہ سخت کام اللہ عز و جل کا حق بجا لانا ہے، اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی چیز تقویٰ ہے، اور جو شخص اللہ عز و جل کی اطاعت کے ذریعے عزت طلب کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے درجات کو بلند فرماتا اور اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ عز و جل کی نافرمانی کے ذریعے عزت طلب کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے ذلت دیتا اور پست کرتا ہے۔ یہ میری طرف سے تمہیں نصیحت ہے، والسلام علیکم۔ پھر میں اٹھنے لگا تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا اگر خلیفہ اجازت دیں تو انشاءاللہ عز و جل اپنے بچوں اور وطن کی طرف جاؤں گا۔ اس نے کہا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اور تمہارے نصیحت کرنے پر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے اس نصیحت کو قبول کیا، اور اللہ عز و جل ہی بھلائی کی توفیق دینے والا اور اس پر مددگار ہے۔ میں اسی سے مدد مانگتا اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ مجھے کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ آپ مجھے اپنی اسی طرح کی نصیحتوں سے محروم نہ رکھیے گا، کیونکہ آپ کی بات قبول کی جاتی ہے اور نصیحت کرنے میں آپ پر تہمت نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا انشاءاللہ عز و جل میں ایسا ہی کروں گا۔ اس حکایت کے راوی حضرت سیدنا محمد بن مصعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلیفہ ابو جعفر منصور نے انہیں کچھ مال دینے کا حکم دیا تاکہ سفر میں کام آ سکے، لیکن حضرت سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبول نہ کیا اور فرمایا مجھے اس کی کچھ ضرورت نہیں، میں دنیوی مال و متاع کے بدلے اپنی نصیحت کو فروخت نہیں کروں گا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور کو آپ کی عادت کا علم ہو گیا، اس لیے وہ آپ پر مال قبول نہ کرنے کی وجہ سے ناراض نہ ہوا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔